ابن آدم کی اوقات۔ ہر انسان لازمی پڑھے۔ وہ خود میجر جنرل تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے۔ تینوں بیٹے سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوئے اور شاہانہ زندگی گزرتی رہی۔ وقت تیزی سے گزرا اور میجر جنرل کے ساتھ ریٹائرڈ لگ گیا۔ عہدے کی مدت ختم ہوئی، ریٹائرڈ ہو گئے۔ اب زندگی کا سفر انتہا کی طرف چل پڑا۔ بیٹوں نے باپ کے عہدے سے خوب لطف اٹھایا۔ کہتے تھے ہمیں کیا فکر ہے، ہمارا باپ میجر جنرل ہے، ہمارے کام خود بخود بنیں گے اور بنتے بھی رہیں گے۔ ایک ٹیلی فون کال پر سب کچھ قدموں میں حاضر ہو جاتا۔ پھر وہ دن آ گیا جب بیٹے یہ بھول گئے کہ یہ وہی باپ ہے جس کے نام عہدے کی وجہ سے لوگ ہمیں سر کہتے تھے۔ باپ کسی بیماری کی وجہ سے چلنے پھرنے اور بولنے سے معذور ہو گیا۔ بیٹے کہنے لگے اب تو باپ کی کمزوری دیکھی نہیں جاتی۔ ایک بیٹے نے کہا ابا کی جائیداد تقسیم کرتے ہیں، نہ جانے کب مر جائے۔ اب تو شرم آتی ہے بتاتے ہوئے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ جب دوست آتے ہیں تو سامنے یہ بوڑھا ہوتا ہے، چلو ایک نوکر مستقل ان کے ساتھ رہنے کے لیے رکھ لیتے ہیں جو ان کا خیال رکھے، 20,000 ماہانہ دیں گے۔ نوکر آ گیا۔ اسی گھر کے ایک کمرے میں باپ کو فرش پر گدا لگا دیا اور نوکر کو کہا اس کا پورا خیال رکھنا، ہمیں کوئی شکایت نہ ملے۔ اور اس کے بعد بیٹوں کی شادیاں ہوئیں۔ ایک نے گرمی کی چھٹیاں گزارنے کے لیے فرانس کا پروگرام بنایا، دوسرے نے لندن کا اور تیسرے نے پیرس کا، اور ہر جگہ اپنا تعارف میجر جنرل کے بیٹے ہونے سے شروع کرتے۔ نوکر کو تاکید کی گئی ہماری 3 ماہ کے بعد واپسی ہوگی، تم بابا کا پورا خیال رکھنا۔ جی اچھا صاحب جی۔ سب چلے گئے۔ وہ باپ اکیلا گھر میں کمرے میں لیٹا سانسیں لیتا رہا، نہ چل سکتا تھا، نہ خود سے کچھ مانگ سکتا تھا۔ نوکر گھر کو تالا لگا کر بازار سے بریڈ لینے گیا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ لوگوں نے اسے ہاسپٹل پہنچایا اور وہ کومے سے ہوش میں نہ آ سکا۔ بیٹوں نے نوکر کو صرف باپ کے کمرے کی چابی دے کر باقی سارے گھر کو تالے لگا کر چابیاں ساتھ لے گئے۔ ملازم اس کمرے کو تالا لگا کر چابی ساتھ لے گیا کہ ابھی واپس آ جاؤں گا۔ اب بوڑھا ریٹائرڈ میجر جنرل کمرے میں لاک ہو چکا تھا۔ اب وہ چل پھر نہیں سکتا تھا، کسی کو آواز نہیں دے سکتا تھا۔ لہٰذا 3 ماہ بعد جب بیٹے واپس آئے اور تالا توڑ کر کمرہ کھولا گیا تو لاش کی حالت وہ ہو چکی تھی جو ابھی میں آپ کو تصویر میں دکھاؤں گی۔ محترم خواتین و حضرات، عبرت کا مقام ہے یہ واقعہ کہ ہم کس طرح اپنی اولاد کے حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر ان کا مستقبل سنوارنے کے لیے تن من دھن کھپاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ دولت جائیدادیں بنا کر ان کا مستقبل محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اولاد کل بڑھاپے میں میری خدمت کرے گی۔ اعلیٰ ترین غیر ملکی اسکولوں میں دنیاوی تعلیم دلواتے ہیں اور دین اسلام کی تعلیم دلوانے کو توہین سمجھتے ہیں، جن میں سکھایا جاتا ہے کہ والدین کی خدمت میں عظمت ہے، ہر انسان جو بوتا ہے اس کا پھل پاتا ہے۔ یہی ہمیں سوچنے سمجھنے کی اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کو کیا تعلیم دلوا رہے ہیں، کہیں ہمارا حال بھی تو ایسا نہیں ہونے والا۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یا اللہ ہماری اولاد کو ہمارا فرما بردار اور ہمارا تابع بنانا، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یہ اس میجر جنرل کی تصویر ہے جو بے حسی کا منظر پیش کر رہی ہے۔